حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جب بینائی کمزور ہو گئی اور آپ نابینے ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور اپنی آنکھیں بنوا لیجئے، لیکن آپ کو کچھ روز نماز چھوڑنی پڑے گی کیونکہ ان ایام میں حرکت سے نقصان ہوگا، چند دن تک لیٹنا پڑے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہایت غصے اور غضب کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ لوگوں، مجھے اندھا رہنا تو منظور ہے، لیکن اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبینا ہونے کی حالت میں اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھتے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو اس کو ساتھ لے کر مسجد میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن وہ لڑکا اتفاق سے نہیں آیا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے کو آواز دی، اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے جواب نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے شوق میں بے چین ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، یہ نبینا ہونا مجھے قیامت میں رسوا اور شرمسار نہ کر دے۔ اے اللہ، مجھے قیامت کی رسوائی اور شرمندگی سے بچا لے۔ اس دعا کی برکت سے اسی وقت آپ کی آنکھوں کی بینائی بحال ہو گئی۔ آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے خود مسجد میں چلے گئے۔ جب نماز کا وقت آیا اور آپ نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے تو پھر نبینے ہو گئے، اور پھر کئی روز ایسا ہی ہوتا رہا۔ جب نماز کا وقت آتا آپ کی بینائی بحال ہو جاتی، اور جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوتے اور گھر تشریف لاتے تو پھر نبینے ہو جاتے، اور آخری وقت تک آپ کا یہی معمول رہا ہے۔ حضرت عاصم بن یوسف نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کس طرح نماز پڑھتی ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کرتا ہوں تاکہ کوئی سنت اور مستحب رہ نہ جائے۔ اچھی طرح وضو کر کے جائے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، کعبہ شریف کو اپنے سامنے، رب العالمین کو اپنے سر پر، جنت کو اپنی دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف، اور ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں۔ پھر نماز کو اپنی آخری نماز خیال کرتا ہوں، بڑی تعظیم سے، بڑے ادب و احترام سے اللہ اکبر کہتا ہوں، نہایت ادب کے ساتھ قرات کرتا ہوں، بڑے غور اور تحمل کے ساتھ قرآن کو سننا اور سمجھتا ہوں، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، انتہائی عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، انتہائی انکساری کے ساتھ گردن جھکا کر تشہد پڑھتا ہوں، پھر پوری امید کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں اور اللہ کے ڈر و خوف کو دل میں رکھتا ہوں، اور نماز قبول ہونے کی امید اور نا قبول ہونے کا ڈر دل میں رکھ کر نماز سے فارغ ہو جاتا ہوں، اور آئندہ ساری عمر ایسی نماز پڑھنے کا عہد اپنے دل میں کرتا ہوں، اور پورے 30 سال ہو گئے ہیں میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عاصم بن یوسف یہ بات سن کر چیخیں مار مار کر روتے جاتے اور افسوس کے ساتھ کہتے جاتے کہ ہے ہم سے تو اس طرح ایک بھی نماز ادا نہیں ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو کسی دشمن نے آ کر آپ کے پاؤں کی 2 انگلیاں اور دوسرے پاؤں کی 5 انگلیاں کاٹ ڈالی۔ جب سلام پھیرا تو اول نماز کی جگہ خون پڑا ہوا دیکھا، اور پھر پاؤں میں تکلیف محسوس ہوئی، تب معلوم ہوا کہ کسی شخص نے میری انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا نماز کی شان ہوگی اور کیا اس کی کیفیت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایسی نمازیں عطا فرمائے۔ گھر کا تنور جلا کر نماز پڑھنے لگ گئی، اور خیال یہ تھا کہ نماز پڑھ کر روٹیاں پکاؤں گی۔ اس عورت کا 2-2.5 سال کا بچہ گھر میں کھیل رہا تھا۔ شیطان آیا اور اس بچے کو تنور کے قریب لا کر اس نمازی عورت کے پاس آ کر کہنے لگا، دیکھ تیرا معصوم بچہ تنور کے قریب چلا گیا ہے، تو نماز توڑ کر بچے کو وہاں سے اٹھا لے، ایسا نہ ہوا تو وہ بچہ تنور میں گر کر جل جائے گا۔
اس عورت نے بالکل خیال نہیں کیا اور وہ نماز میں مست رہی، نماز پڑھتی رہی۔ شیطان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور بچے کو اٹھا کر تنور میں پھینک دیا اور آ کر اس عورت سے کہنے لگا، تو نماز پڑھ رہی ہے اور تیرا معصوم بچہ تنور میں گر گیا ہے، جلدی جا کر اس کو تنور سے نکال لے، شاید ابھی تک زندہ سکتا ہوا تجھے مل جائے۔ ارے کم بخت، بے وقوف، نماز تو پھر بھی پڑھ سکتی ہے، اگر بچہ مر گیا تو پھر نصیب نہ ہوگا۔ شیطان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور بہت کچھ کہا، لیکن اس عورت پر بالکل اثر نہ ہوا اور وہ نماز میں مست رہی اور اللہ کے سامنے نماز پڑھتی رہی۔ شیطان عورت کی ثابت قدمی دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور وہاں سے اپنا منہ لے کر چلا گیا۔ جب یہ عورت نماز سے فارغ ہوئی، نہایت اطمینان کے ساتھ تنور کے پاس گئی، دیکھا بچہ تنور میں پڑا ہوا ہے، آگ بھڑک رہی ہے اور بچہ انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ ایک انگارہ بچے نے اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تو وہ انگارہ یاقوت بن گیا۔ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا۔ اگر سب عورتیں ایسی عالمی ہمت ہو جائیں تو یقیناً مردوں سے فوقیت لے جائیں گی۔ نام کا عورت ہونا عیب نہیں اور نام کا مرد ہونا کمال نہیں۔ مرد وہی ہے جو اللہ کی مرضی کے اعلیٰ درجے کے کام کرے، ورنہ عورت ان سے 1000 درجہ بہتر ہوگی۔